پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا دیجئے. یا رسول اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ. زخموں کی تاب سو گئی، مرہم کی گود میں شولوں کو نیند آ گئی. شبنم کی گود میں شولوں کو نیند آ گئی، شبنم کی گود میں. اور جب پیاس کا غرور دم حد سے بڑھ گیا، رحمت خدا کی آ گئی زمزم کی گود میں. رحمت خدا کی آ گئی زمزم کی گود میں. واقعی آج آپ تمامی حضرات کی بےتابی کو میں دیکھ رہا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ مزید اس میں اور اضافہ نہ کیا جائے. اب بلا کسی تاخیر کے خطیب اعظم ہندوستان، پاسبان خطابت، ترجمان مسلک اعلی حضرت حافظ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری غلام ربانی صاحب قبلہ نشتر الہ آبادی کی بارگاہ میں عریضہ خطاب پیش کروں اس شعر کے ساتھ کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے. ارے مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. آئیے فلک شگاف ناروں کی گونج میں استقبال کر لیجئے. آپ کا دونوں ہاتھ فضاؤں میں لہراتا ہو اور اپنی زبان، اپنی آواز کو بلند کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس، امام محمد رضا کمیٹی، پاسبان خطابت، نعرہ تکبیر فصاحتوں کے سمندر اچھال دیتے ہیں. ارے پورا مجمع پیچھے والے حضرات فصاحتوں کے سمندر اچھال دیتے ہیں. وفا کی کھوج میں دفتر کھنگال دیتے ہیں، مگر یہ اپنے خطابت کے تیر و نشتر سے وہابیت کا جنازہ نکال دیتے ہیں. الہی خیر گردان باغ کا شاہ جلانی، الہی خیر گردان باغ کا شاہ جلانی، الہی خیر گردان باغ کا شاہ. معزز علماء ملت اسلامیہ، سامعین جلسہ نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آواز بڑھاؤ بیٹا. الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة علی محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المبین المتین المکین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ محب گرامی حضرت حافظ و قاری غلام رسول صاحب قبلہ کی محبت، اور کمیٹی کے تمام جوان بچوں بزرگوں کی محبت، اور اس علاقے کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت جو بیاب کے درمیان حاضر ہوا. ماشاءاللہ مجمع بڑا شاندار، جاندار، بیدار، حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے. ابھی آپ نے ہم سے پہلے بہت عمدہ کلام آپ نے سماعت کیا، اور میرے بعد انشاءاللہ آپ کلام سماعت فرمائیں گے. میرے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو خطاب سننا ہے. میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولانا کی تقریر دل و دماغ، حدیث و قرآن اور آج کے وقت اور حالات کے مطابق ہو تو ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں. نماز کیا چیز ہے ہر مسلمان جانتا ہے، روزہ کیا چیز ہے ہر مسلمان جانتا ہے،
شب برات کی فضیلتیں کیا ہے، ہر مسجدوں میں امام صاحب شب برات سے پہلے بیان کرتے ہیں، لیکن آج کے دور میں عقیدہ کیا چیز ہے ابھی تک مسلمان الجھے ہوئے ہیں۔ مسلمان ہوش میں نہیں ہے کہ ایمان اور عقیدہ کس کا نام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں لمبی داڑھی رکھ لیا، ٹوپی پہن لیا، جبہ و دستار باندھ لیا تو اسی کا نام ایمان ہے اور عقیدہ ہے۔ نہیں، عمل الگ چیز ہے، عقیدہ اور ایمان الگ چیز ہے۔ اور جس کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہے اس کے اعمال صحیح ہیں، اور جس کا عقیدہ اور ایمان صحیح نہیں تو اعمال صحیح نہیں۔ تو نماز، روزہ، حج و زکات تو پورا مہینہ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ آ ہی رہا ہے، سب سے سنیں گے، سارے علماء آپ کو مساجد میں یہی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم مولانا کی تقریر میں عقائد سے متعلق کچھ گفتگو ملاحظہ فرمائے۔ ویسے عقائد سے متعلق تو بے شمار چیزیں ہیں، اگر ہر ایک کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگ سکتا ہے اور رات دن ختم ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدے کا پہلو ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن بال اختصار میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے مصطفیٰ صرف بشر ہیں یا صرف نور ہیں یا دونوں ہیں۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جو حضور کو بشر نہ مانے وہ کیا ہیں، اور جو اپنے جیسا بشر مانے، عام لوگوں کی طرح عام لوگوں کے زمرے میں صف میں شمار کرے، وہ کیا ہیں۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ حضور کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلتیں، ان کی شان کیا ہے۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جو حضور کی شان و عظمت کو گھٹائے کیا وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ چھٹویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ سنی کس کو کہتے ہیں، اور ساتویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ بریلوی کس کو کہتے ہیں۔ صرف 7 باتیں میری تقریر میں آپ کو سماعت کرنی ہے۔ انشاءاللہ ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ آپ کی طبیعت مچل جائے گی، دل باغ باغ ہوگا۔ آپ کا مولانا کسی کو گالی نہیں دے گا، جو حدیث میں ہے وہی بیان کرے گا، جو قرآن میں ہے وہی بیان کرے گا۔ لیکن مسلمان وہ ہے جو غلط باتوں کو چھوڑ کر کے صحیح باتوں کو اختیار کرے اور صحیح راستہ اختیار کرے۔ یقینی بات ہے آپ کا مولانا ذمہ دار ہے تو ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہے۔ آپ کو اگر کسی نے بہکایا ہے تو اردو کی کتاب کو پڑھ کے بہکایا ہے، اس لیے ان بہکی ہوئی گفتگو سے توبہ کریں اور ہوش میں آ کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت رکھیں۔ موقع آ جائے تو درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ اگر آپ میری تقریر سننا چاہتے ہیں تو ذہن بنائیے، اور جناب میں نوشاد بھائی سے گزارش کروں گا تھوڑی آواز فل رکھیں تاکہ میری طاقت کم صرف ہو، چونکہ اب پہلے والی طاقت سینے میں نہیں ہے۔ یقینی بات ہے جب عمر بڑھتی ہے تو طاقت کمزور ہوتی ہے، تو تھوڑی سی آواز فل رکھو بیٹا، آواز بڑھا کر رکھو تاکہ میرا دل لگے اور میں بولنے کی کوشش کروں۔ آواز دبانے کی کوشش مت کرنا۔ آپ کا مائک ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی انگلیاں صحیح انداز سے رہے، ہے کہ نہیں؟ بہرحال آپ میری طرف دیکھیں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شم بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زب و زینت، فرش کی طب و نزہت، جن کی شان نعات نا کل کوثر، شاف مشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے؟ تو بالکل میری تقریر میں آپ ہوش میں بیٹھے تبھی آپ کو میری تقریر سمجھ میں آئے گی۔ شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ مقام سید کونین کوئی کیا جانے،
ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے. قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، ابھی میں نے قرآن کریم 16واں پارہ سورہ کہف کی آخری آیت میں نے پیش کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اے رسول، آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اے میرے غلاموں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، لیکن میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا. مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو، قرآن کا انداز دیکھو. قرآن کہتا ہے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اے میرے غلاموں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا. کبھی اپنے جیسا مت کہہ دینا، اپنی طرح مت سمجھ لینا. یاد رکھو، مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. حضرات میری طرف دیکھو، ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں. ہاتھ اٹھا کر بولو رسول بشر ہیں. رسول خدا نہیں ہے، خدا کے برابر نہیں ہے، خدا کے جیسے نہیں ہے. جو خدا مانے وہ کافر ہے، جو خدا کے جیسا مانے وہ کافر ہے، جو خدا کے برابر مانے وہ کافر ہے. رسول بھی بشر ہیں، رسول بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، مگر ہماری طرح نہیں ہے. جو ان کو اپنی طرح مانے وہ سب سے بدتر انسان ہے، وہ سب سے بدتر انسان ہے. اور وہ بھی ادھر دیکھیے، جو رسول کو اپنی طرح توہین کی نیت سے مانے وہ بس یاد رکھیے وہ سب سے بدتر کافر ہے، جس کے بارے میں سرکار نے 1400 برس پہلے اشارہ فرما دیا ہے کہ اللہ کی مخلوقوں میں سب سے بدتر مخلوق وہی ہے کہ جو قرآن تو پڑھے گا لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. رسول بشر ہے لیکن ہم جیسے نہیں ہے. میری طرف دیکھو، رسول اللہ کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، رسول اللہ کو پڑھنا چاہتے ہو تو ہم سے مت پوچھو، قاری غلام رسول صاحب سے مت پوچھو. آپ قرآن کے ماننے والے ہو، قرآن سے کیوں نہیں پوچھتے کہ رسول کیسے بشر ہے؟ تو قرآن تم کو صاف صاف جواب دے گا. کان کھول کر سن لو، رسول بشر ہے مگر ایسے بشر ہے کہ رسول بشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے، مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے، نور بھی ہے، بشر بھی ہے، برہان بھی ہے. یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے. رسول بشر ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو رسول. آج جو ہماری لڑائیاں چل رہی ہے انہی سب چیزوں کی چل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگوں کے مرغا مچھلی کی لڑائی چل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا لوگوں کے پلاؤ چلاؤ بریانی کی لڑائی چل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا لوگوں کے داڑھی ٹوپی کی لڑائی چل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈا جھنڈی کی لڑائی چل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں قیام سلام فاتحہ نیاز کی لڑائی چل رہی ہے. کان کھول کر سن لو، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، تمہیں فریب دیا جا رہا ہے،
تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے. ہماری لڑائی کسی بھی جماعت والوں سے مرغا مچھلی زمین جائیداد جھنڈا جھنڈی کی نہیں ہے, فاتحہ نیاز قیام سلام کی نہیں ہے. ہماری لڑائی ایمان و عقیدے کی لڑائی ہے, ہماری لڑائی محبت کی لڑائی ہے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے, آپ ان سے کہہ دو کہ سنی مولوی تمہارے خلاف نہیں بولتا, اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے, اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے, اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے رسول کے خلاف بولتا ہے. مگر جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے بریلی کا کون ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کچھوچا کا کون ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کلیر کا کون ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ اور مدینہ کا کون ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کا وفادار کون ہے, نبی کا عاشق اور مستانہ کون ہے, نبی سے سچی محبت کرنے والا کون ہے. کان کھول کر سن لو, اگر نبی سے محبت کرنے والا حبش کا بلال ہو تو سینے میں بسا لیتے ہیں, اور نبی کا گستاخ مکے میں رہنے والا ابو جہل ہو تو جوتیوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں. لڑو نہیں پڑھو اور میری گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم لوگ لڑاتے نہیں ہیں, الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے. لڑاتا کوئی اور ہے, گاؤں گاؤں میں پھوٹ کوئی اور پیدا کر رہا ہے, باپ کو بیٹے سے کوئی اور جدا کر رہا ہے, لیکن بدنام ہم لوگوں کو کیا جاتا ہے. الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے. میری طرف دیکھو, رسول بشر ہیں. کون کہتا ہے کہ رسول بشر نہیں ہے؟ لیکن ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں, لیکن مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. میری طرف دیکھو, رسول بشر ہے. کون کہتا ہے کہ بشر نہیں ہے؟ لیکن ہماری طرح نہیں ہے. ہم کو مچھر کاٹتا ہے, رسول کو کبھی مچھر نہیں کاٹا. ہمارے بدن پر مکھیاں بیٹھتی ہے, رسول کے بدن پر کبھی مکھیاں نہیں بیٹھی. ہم راستے سے گزرتے ہیں تو ہم کو جلدی کوئی سلام نہیں کرتا, لیکن مصطفیٰ جب راستے سے گزرتے تو انسان تو چھوڑو, پیڑ پودے مصطفیٰ کو سلام کرتے, جانور مصطفیٰ کو سلام کرتے, دریا کی مچھلیاں مصطفیٰ کو سلام کرتی. رسول بشر ہیں, لیکن ہاتھ اٹھا کر بولو ہماری طرح, زور سے بولو ہماری طرح. ہاں, جو ہماری طرح مانے وہ پگلا ہے, پگلا. اس کو آگرہ کے پاگل خانے میں بھیجو, اور وہاں سے صحیح نہ ہو تو رانچی بھیج دو, وہاں تو لوگ جھوتا مار مار کے صحیح کر دیں گے. رسول بشر ہیں لیکن ہماری طرح نہیں ہے. اب حدیث سنو, میرا کام حدیث سنانا, فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ ہم حدیث کی مانے کہ خبیث کی مانے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو, حوالہ نوٹ کرو. مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استيقنت فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بتہائی مکہ فوقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو هو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني انظر اليهم ينتصرون علي من خفة الميزان. قال فقال احدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها. زور سے بول تو سبحان اللہ.
اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کب معلوم ہوا، آپ کو کیسے معلوم ہوا، آپ کو کس حال میں معلوم ہوا، آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ نبوت کے اعلان کا وقت قریب آ چکا ہے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا بباز بطحائی مکہ۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں دو فرشتے آئے، ایک فرشتے زمین پر آئے، دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے۔ جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے اہوبا کیا یہی حضور ہے، کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے نے جواب دیا ہاں ہاں جلدی اترو، یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی اللہ کے رسول ہے، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ چلیے حضرت آرام سے آ رہے ہیں، اپنا آنے دیجیے، میری طرف دیکھیے، اجازت ہے نا؟ زور سے بولو۔ تو میں عرض کر رہا تھا نیچے والے فرشتے نے کہا جلدی اترو، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے۔ سنیے میرے سرکار فرماتے ہیں دونوں فرشتے ایک ساتھ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ زور سے بولو۔ دونوں فرشتے ایک ساتھ ہو گئے۔ غور سے سنو، ایک ساتھ ہونے کے بعد سرکار فرماتے میرے قریب پہنچے، قریب پہنچنے کے بعد میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں۔ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زور سے بولو۔ ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں۔ میرے قریب پہنچے، ترازو کو اوپر لٹکا دیا، ایک پلہ ادھر گرا، دوسرا پلہ ادھر گرا۔ دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا، ترازو کے پلے میں بیٹھا دیا۔ ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا، دونوں فرشتے بڑی تیزی کے ساتھ گئے اور میری امت کے ایک عظیم شخص کو پکڑ کر لائے، بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے اور میری امت کے 10 آدمی کو پکڑ کر لائے جو بہت بڑے عبادت گزار اللہ کے نیک بندے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 10 پہ بھاری ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے بڑی تیزی کے ساتھ گئے اور میری امت کے 100 آدمی کو پکڑ کر لائے جو بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے مرتبے والے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے اور میری امت کے 1000 آدمی کو لائے۔ کتنے کو لائے؟ زور سے بولو۔ 1000 آدمی کو لائے، بڑے بڑے عبادت گزار اللہ کے نیک بندے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ اب مزے کی بات سنو، اب مزے کی بات سنو، ادھر دیکھو۔ جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، تو دونوں فرشتے ایک دوسرے
دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لوزنتہو بے امت ہی لرجہا، ارے چھوڑو چھوڑو، ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں تول رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو، ایک تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 تو چھوڑو، اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے تب بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ یہ ہے دیوانہ، نعرہ لگا رہا ہے، لگ رہا ہے نبی کی محبت میں مچل کے نعرہ لگا رہا ہے۔ ایسے ہی 2-4 دیوانہ مجمع میں ہو تو مولانا کی تقریر سننے میں آپ کو مزہ آ جائے۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے۔ دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ زور سے بولو۔ ایک تو چھوڑو، 10 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ ارے بولو 100 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ رسول کا وہ مرتبہ ہے، ادھر دیکھ، دونوں فرشتوں نے کہا رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو اگر ترازو میں رکھ دیا جائے تب بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ اب آپ بتاؤ کہ جب سب مل کر رسول کے برابر نہ ہو سکے تو کوئی حرام خور رسول کے برابر ہوگا؟ ارے زور سے بولو۔ کوئی 420 رشوت خور مولوی رسول کے برابر ہوگا؟ جو دن بھر 100 بار جھوٹ بولتا ہے وہ کہتا ہے رسول ہم جیسے تھے۔ اس پگلا سے کہیے کہ جب تم مولانا ربانی کے جوتے کے برابر نہیں ہو تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کان کھول کر سن لو، نبی بشر ہے لیکن ہماری طرح نہیں ہے۔ ادھر دیکھ، بیٹا کتنوں بڑا عالم بن جائے کیا باپ کے مرتبہ کو پا سکتا ہے؟ ارے زور سے بول۔ بیٹا کتنوں بڑا عالم بن جائے کیا باپ کے مرتبہ کو پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ پوتا کتنوں بڑا عالم بن جائے کیا دادا کے مرتبہ کو پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ شاگرد کتنوں بڑا محدث بن جائے لیکن استاد کا استاد ہونے کی حیثیت سے جو مرتبہ ہے اس مرتبہ کو پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ تو مجھے کہنے دو، جب شاگرد استاد کے برابر نہیں ہے، پوتا دادا کے برابر نہیں ہے، ایک بیٹا اپنے زمانے کا مفتی ہو لیکن اپنے باپ کے برابر نہیں ہے، تو ایسے ہی ایک کلمہ پڑھنے والا کروڑوں برس عبادت کر لے لیکن مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ رسول بشر ہے مگر ہماری طرح نہیں ہے، ہم جیسے نہیں ہے، اس لیے لڑو نہیں، پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے، اور جب کسی کو جہنمی ہونا ہوتا ہے تو سنیت سے بھاگتا ہے۔ بھاگو نہیں، جیسے سنیوں سنی بن کر رہو۔ یہ مت سمجھنا کہ نئے ہم لوگ ہیں، نئے ہم نہیں ہے۔ جیسے آپ سنی ہے، آپ کے باپ دادا بھی پہلے سنی ہے، آپ کے لکڑ دادا بھی سنی ہے، آپ کے چھڑ دادا بھی سنی ہے، آپ کے پردادا بھی سنی ہے۔ 100 برس پہلے کا مسلمان سنی، 200 برس پہلے کا مسلمان سنی، 500 برس پہلے کا مسلمان سنی، 1000 سال پہلے کا مسلمان سنی، 1200 سال پہلے کا مسلمان سنی۔ آج نہ لوگ بدلتے جا رہے ہیں، ورنہ سب پہلے سنی، سب حلوہ کھانے والے، سب مرغا مالیدہ کھانے والے، سب بزرگوں سے محبت کرنے والے، سب درود پڑھنے والے، سب سلام پڑھنے والے، سب نماز پڑھنے والے، سب اللہ رسول سے سچی پکی محبت کرنے والے۔ لیکن آج بدلاؤ آتا جا رہا ہے، لوگ بگڑتے جا رہے ہیں۔ اے مسلمان میری طرف دیکھو، بدلو نہیں، اپنا ایمان صحیح رکھو۔ ادھر دیکھ، بریلوی کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، بریلوی سنی کا دوسرا نام ہے۔ پاکستان میں سنی کو بریلوی کہا جاتا ہے، بھوٹان میں سنی کو بریلوی کہا جاتا ہے، افغان میں سنی کو بریلوی کہا جاتا ہے، ماریشس میں سنی کو بریلوی کہا جاتا ہے، شری لنکا میں سنی کو بریلوی
बरेलवी कहा जाता है। पूरे अरब कंट्री में सुन्नी को बरेलवी कहा जाता है। बरेलवी कोई अलग फिरका नहीं है, बल्कि सुन्नी का दूसरा नाम है। और सुन्नी कोई आज की पैदावार नहीं है, बल्कि बताओ ये बहुत पुरानी जमात है। आज से 1000 साल पहले, 1200 साल 1300 साल पहले ये जमात दूसरी सदी में बनी है। ऐ मुसलमान, लेकिन आज लोगों में बिगाड़ होता जा रहा है, बदलाव होता जा रहा है। बदलो नहीं, नए हम नहीं है, नए कोई और है। हम हुजूर के खिलाफ नहीं बोलते, कोई और हुजूर के खिलाफ बोलता है। हमारा नया अकीदा नहीं है, नया किसी और का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो मेरे गौस का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो तमाम मुहद्दिसीन का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है। अरे हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। बैठ जाए। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर समझ में आ रही है तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस अब ऐसे ही बेदार रहिए। अब दूसरी हदीस सुनिए। दूसरी हदीस सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, हवाला नोट करो। मिशकान शरीफ जिल्दे सानी, बाबू फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513। नबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हमदी वला फखरा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फखरा वाना अव्वलु शाफ़ीन व मुशफ़्फ़ीन वला फखरा व फी रिवायतिन उखरा अना इमामुन नबिय्यिन वला फखरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान में जितने पेड़ पौधे हैं वो सजदे में गिरे हुए हैं। ऐ मुसलमान, मेरी तरफ देखो। मेरे सरकार फरमाते हैं जो मैं देखता हूं अगर तुम लोग देख लो तो बाल बच्चों को छोड़ दोगे, बीवी को छोड़ दोगे, बीवी से मिलना बंद कर दोगे, जंगल में निकल जाओगे, खूब रोगे, गिड़गिड़ाओगे, अल्लाह से फरियाद करोगे, अल्लाह काश मैं एक दरख्त होता जो काट दिया जाता। लोग कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है, वो पगला है, पगला जो कहता है कि नबी को ऐसा नहीं है। अब बताओ, जमीन पर रहकर आसमान में फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, नबी उसको क्या कर रहे हैं? और जोर से बोलो, नबी उसको क्या कर रहे हैं? बोलो, फरिश्ते बात कर रहे हैं, नबी सुन रहे। इधर देखिए, एक बुजुर्ग का वाकया यहीं पर रुक कर सुन लीजिए। एक बुजुर्ग का वाकया यह है कि कुरान शरीफ की तिलावत में मसरूफ थे। जैसे युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द पहुंचे, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। जैसे युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द पे पहुंचे, इधर देखो, गौर से सुनो। जैसे युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द पे पहुंचे तो सोचने लगे। क्या सोचने लगे? ई अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा कुरान कह रहा है कि हर शय तेरी तस्बीह पढ़ती है, हर शय तेरी तस्बीह पढ़ती है, हर शय तेरा जिक्र करती है। ऐ मेरे परवरदिगार, हर शय अगर तस्बीह पढ़ती है तो हम उसकी आवाज क्यों नहीं सुनते, उसका जिक्र क्यों नहीं सुनते? इतना सोचना था। गौर से सुनिए, आपको इस्तिंजा महसूस हुआ। गौर से सुनिए, आपको इस्तिंजे की जरूरत महसूस हुई। सामने लोटे में पानी रखा हुआ था, आप मुसल्ला से उठे और लोटे को पकड़ना चाहा। जैसे पकड़ना चाहा, अचानक आवाज आने लगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बुजुर्ग फौरन हैरत ज़दा हो गए, कहा या अल्लाह, ये लोटा तेरी तस्बीह
پڑھ رہا ہے, تیرا ذکر کر رہا ہے, اس کو استنجا خانے میں کیسے لے جائے اور آگے بڑھے. مٹی کا ڈھیلا سامنے نظر آیا, جیسے پکڑنا چاہا اس سے بھی آواز آنے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ فوراً سجدے میں چلے گئے, کہنے لگے اے میرے پروردگار میں نے مان لیا ہر شے تیری تسبیح پڑھ رہی ہے, ہر شے تیرا ذکر کر رہی ہے. تو آواز آئی اے بندے سن لے, ہر شے میری تسبیح پڑھتی ہے, ہر شے میرا ذکر کرتی ہے, مگر انسان کو سننے کی طاقت میں نے نہیں دی ہے, کیونکہ اگر انسان سن لے تو زندگی گزارنا مشکل کام ہو جائے. تو حضرات نبی فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں اگر تم لوگ دیکھ لو تو دنیا چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے, بال بچوں کو چھوڑ دو گے. اب بتاؤ میرے نبی کی شان کیا ہے. حضرات نبی بشر ہیں, لیکن ہاتھ اٹھا کر بولو ہماری طرح نہیں ہے. ادھر دیکھو, ہم مرتے ہیں تو مٹی میں مل جاتے ہیں, لیکن موت نبی کو بھی آئی, لیکن نبی ہم جیسے نہیں ہے. جیسے وہ کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہے. کہیے تو اب لائن سے حدیث سناؤ. ارے بولو سناؤں, اجازت ہے, لیکن پہلے میں قرآن سے ثابت کرنا چاہوں گا, پہلے میں قرآن سے سناؤں گا. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے زندہ ہونے کا ثبوت قرآن سے دو, تو پہلے میں قرآن سے ثابت کروں پھر لائن سے حدیث سناؤں. اگر کسی نے غلط ثابت کیا تو منہ مانگا انعام. اب میری طرف دیکھو, یہ حافظ لوگ بیٹھے ہیں اور ہمارے حضرت قاری غلام رسول صاحب جو ہزاروں حافظوں کے استاذ ہیں, یہ تشریف فرمائے. بڑے نیک متقی پرہیزگار, بولو حضرت کا نام قاری غلام رسول صاحب ہے, اور بے شمار علماء حفاظ تشریف فرمائے. میں خود بھی حافظ ہوں. میں تو 12 سال کی عمر میں میری دستار ہو گئی تھی, 9 سال میں میں حافظ ہو چکا تھا. اللہ کا شکر ہے, میں جیسے پڑھ رہا ہوں ویسے آپ بھی پڑھو, تاکہ آپ کو لگے کہ مولانا غلام ربانی غلط نہیں, بالکل سچائی کے ساتھ اپنا خطاب بیان کر رہے. اگر اجازت ہے تو جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر دیکھ, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. 22واں پارہ, رکوع نمبر 3, حافظی قرآن میں صفحہ نمبر 3 پر. اب مطلب سنیے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد, اے نبی میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ زور سے بولو, گواہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد, اے نبی میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ زور سے بولو, گواہ. میری طرف دیکھو, گواہ بنا کر بھیجا. اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, گواہ کون بنے گا, زندہ یا مردہ؟ زور سے بولو, ارے زور سے بولو, گواہ کون بنے گا, زندہ یا مردہ؟ اچھا یہ بتاؤ گواہ کون بنے گا, اندھا یا آنکھ والا؟ زور سے بولو, آنکھ والا. میری طرف دیکھو, ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک آدمی جس نے کسی کو قتل کیا, پولیس آئی پکڑ کے لے گئی, کورٹ میں پہنچا, جج کے سامنے وکیل نے بحث کرتے ہوئے کہا سر یہ قاتل ہے. جج نے پوچھا کوئی گواہ ہے؟ جج سے وکیل نے کہا سر 2 گواہ ہے, ایک گواہ تو مر کے مٹی میں مل گیا ہے اور دوسرا گواہ اندھا ہے. تو سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ, جج ان دونوں کی گواہی مانے گا؟ جج کہے گا کہ اندھا بھی گواہ نہیں بن سکتا اور جو مٹی میں مل گیا ہے وہ بھی گواہ نہیں بن سکتا. گواہ کے لیے موجود ہونا ضروری ہے. اے مسلمان, جیسے مصطفیٰ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے, نبوت قیامت تک کے لیے ہے, ایسے مصطفیٰ اپنی امت کے گواہ بھی قیامت تک کے لیے ہے. اور گواہ کے لیے میری طرف دیکھو, گواہ کے لیے موجود ہونا بھی ضروری ہے اور دیکھنا بھی ضروری ہے. تو اس سے پتا چلا کہ مصطفیٰ جیسے کل موجود تھے ویسے آج موجود ہے, اور مصطفیٰ جیسے کل ہم کو دیکھ رہے تھے ویسے آج بھی دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک غلاموں کو دیکھتے رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
میری طرف دیکھو. اب اگر حدیث سننا چاہتے ہو لائن سے تو کوئی اٹھے گا نہیں, جو اٹھے اس کو بیٹھاؤ. اگر زیادہ استنجا تیز لگی ہے تو جا سکتے ہیں, ہے کہ نہیں, لیکن اگر نہیں ہے تو آپ بیٹھیے, میری تقریر مکمل سنیے, حدیث سنیے. اجازت ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, اللہ اللہ. مشکاں شریف جلد اول باب الجمعہ صفحہ نمبر 121 پر یہ حدیث موجود ہے. عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے. زور سے بولو, بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے. اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور ان کو روزی پیش کی جاتی ہے. میری طرف دیکھو, اللہ نے زمین پر کیا کر دیا, زور سے بولو, حرام, کہ نبیوں کے جسم کو کھائے. اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں اور ان کو روزی پیش کی جاتی ہے. یہ حدیث کہاں ہے جلدی بولو, مشکات شریف پہلی جلد جمعہ کا بیان صفحہ نمبر 121. کوئی غلط ثابت کیا منہ مانگا انعام دیا جائے گا. ادھر دیکھ, ایک حدیث ہو گئی, اب دوسری حدیث سنو. اجازت ہے تو سناؤ, زور سے بولو اجازت ہے. میری طرف دیکھو, قبر ادھر دیکھیے, قبر میں آذان بھی ہوتی ہے, قبر میں نماز بھی ہوتی ہے, قبر میں اللہ والے تسبیح بھی پڑھتے ہیں, اللہ والے محفوظ رہتے ہیں. ادھر دیکھیے, جب اللہ والے محفوظ رہتے ہیں تو انبیاء کرام کی شان تو بہت بلند و بالا ہے. اگر اجازت دیجئے تو وہ ساری حدیثیں لائن سے سناؤ. پورا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, حوالہ نوٹ کرو. بچوں آپ بھی سنو, جوانوں آپ بھی سنو, ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو, ہمارے علماء آپ بھی سنیں. حوالہ نوٹ کریں, مشکاں شریف جلد ثانی باب الکرامات صفحہ نمبر 545. زور سے بولو, صفحہ نمبر 545. عن سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان ایام الحرہ لم يؤذن في مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاسل ولم يقم ولم يبرہ. سعید بن مسیب وكان لا يعرف وقت الصلاة الا بہمہمۃ يسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بول دو سبحان اللہ. غور سے سن لو, بڑی شاندار حدیث ہے. میری طرف دیکھو, جب یزیدیوں نے مدینہ پر حملہ کیا, زور سے بولو, جب یزیدیوں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا تو 3 دن تک لوگ گھر سے باہر نہیں نکلے. کتنے دن تک, زور سے بولو, 3 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے. مسجد نبوی میں نہ آذان ہو سکی نہ نماز ہو سکی. حضرت سعید بن مسیب 3 دن تک مسجد کے کونے میں بھوکے پیاسے چھپ کے بیٹھے رہے, ڈر کے مارے بیٹھے رہے. ان کا بیان ہے کہ مجھے پتا نہیں چلتا کہ ابھی وقت کیا ہو رہا ہے. میں نماز اس طرح پڑھتا کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا حضور کے روضے سے آذان کی آواز آتی. یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بابو لوگ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. جو حدیث میں نے ابھی سنائی
اس حدیث کو غلط ثابت کرنے پر 1 لاکھ انعام، پہلی والی حدیث پر 1 لاکھ انعام، اور جتنی حدیثیں لائن سے سنائی سب پر 1 لاکھ انعام۔ اور جب حدیث غلط نہیں ہے تو دھوکہ مت کھاؤ، لڑو نہیں، پڑھو اور جیسے سنی ہو سنی بن کر رہو، مسجد کو بھی آباد رکھو اور دل کو بھی آباد رکھو۔ مسجد آباد ہوتی ہے سجدوں سے اور دل آباد ہوتا ہے محبت سے، تو محبت بھی کرو عبادت بھی کرو۔ اجازت ہے تو سنو، میری طرف دیکھو، یزید کی لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، ہم لوگ تعریف نہیں کرتے۔ کون لوگ؟ جلدی بولیے، نام نہیں لوں گا۔ آج کل نام لینے سے لوگوں کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ ہم جیسے کہیں جلسے میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے پرچی آ جاتی ہے، حضرت کسی کا نام مت لیجئے گا۔ ارے پگلا، نام لینے سے پرچار ہوتا ہے، تکلیف ہونے کا کیا سوال ہے؟ ہم کو لوگ بریلوی کہتے ہیں تو ہمارا سینہ 36 انچ چوڑا ہو جاتا ہے، لیکن اور لوگوں کا نام لیتے ہیں تو چہرہ چھوہارے کی طرح سوکھ جاتا ہے کہ نہیں؟ چہرہ یقینی بات ہے سوکھنے کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو گڑبڑی ہے۔ جب تم کو اپنے نام سے خود الرجی ہے تو مجھ کو الرجی کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے میری طرف دیکھو، میں نے طے کر لیا ہے کہ مولانا ربانی اب کسی کا نام نہیں لے گا، جو حدیث میں ہے وہی بیان کرے گا، جو قرآن میں ہے وہی بیان کرے گا۔ اگر کسی کو حدیث سے دشمنی تو مجھ سے دشمنی، زور سے بولو، اور اگر بولو اگر حدیث سے دشمنی نہیں ہے تو توبہ کرے اور ہوش میں آئے، اور جن لوگوں نے آپ کو بہکایا ہے وہ مولوی یہودی کا ایجنٹ ہے، یہودی کا دلال ہے، ایسے لوگوں سے دور رہیے۔ شاید تم کو معلوم نہیں ہے، تم تو اوپر اوپر دیکھتے ہو۔ مولانا لوگ ادھر دیکھیے، ہم لوگ کتابوں کو پڑھتے ہیں اور مولوی کے جبہ اور دستار کو چھانک کر دیکھتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، سنی کے سوا جتنے بھی فرقے ہیں، ادھر دیکھ، سنی کے سوا جتنے فرقے ہیں سب کے سروں پر یہودی کا ہاتھ اور جیب میں بھی یہودی کا ہاتھ ہے۔ ادھر دیکھ، سر پر بھی یہودی کا ہاتھ اور جیب میں بھی یہودی کا ہاتھ ہے، لیکن سنی ہی ایک ایسا فرقہ ہے جو کھاتا ہے تو آپ سے لے کر، چندہ آپ سے مانگتا ہے، مسجد آپ سے چلاتا ہے۔ باقی جتنے فرقے ہیں سب کے پاس یہودی نصرانی، سعودیہ تو بدنام ہے، وہاں سے تو 2% آتا ہے، لیکن ادھر دیکھیے 98% امریکہ اور لندن سے بورا کا بورا پیسہ آ رہا ہے، اور لوگوں کو لالچ دے دے کر کے اپنی جماعت میں شامل کر رہے ہیں۔ اے مسلمان، دھوکہ مت کھانا، تم نبی کے غلام ہو، نبی سے سچی محبت کرتے ہو تو یاد رکھو، نمک روٹی کھاؤ ایمان بچاؤ۔ زور سے بولو، نمک روٹی کھاؤ ایمان بچاؤ۔ اگر تم کو کوئی دولت کی لالچ دے تو ایک جملے میں جواب دینا، مردود دولت مبارک ہو، ہمیں مصطفیٰ کی محبت مبارک ہو، ہمیں دولت نہیں چاہیے، نبی کی محبت چاہیے۔ بیٹھ جائیے، جلدی بیٹھیے، اب اتنا لمبا بھی نعرہ نہ ہو کہ میرا وقت ہی ختم ہو جائے۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ ماشاءاللہ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، یہ لوگ یزید کی بھی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، ادھر دیکھیے تو یہ لوگ بیل گاڑی لے کے چلتے تاکہ یزید کو بیٹھا کے گھمائیں۔ میری طرف دیکھو، لڑو نہیں، پڑھو۔ یزید کے بارے میں شاید ان مولویوں کو معلوم نہیں کہ یزید نے، یاد رکھو، مدینے کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ اپنے لشکروں کو عادت کیا کہ جو عورتیں جہاں مل جائے اس سے زنا بالجبر کیا جائے۔ ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے اس نے شہید کروایا۔ جس نے مکے کی بے حرمتی کی، بتا اگر ہماری مسجد میں کوئی گھوڑا باندھے تو برداشت کرو گے؟ زور سے بولو، برداشت کرو گے؟ لیکن مسجد نبوی میں یزید نے 3 دن تک گھوڑا بدھوایا، گھوڑوں سے پاخانہ پیشاب کروایا، اذان بند رہی، نماز بند رہی۔ حضرت سعید بن مسیب ڈر کے مارے 3 دن تک مسجد میں چھپ کر بیٹھے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے پتہ نہیں
چلتا کہ وقت ابھی کیا ہو رہا ہے. میں نماز اس طرح پڑھتا کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا حضور کے قبر سے آذان کی آواز آتی. جب آذان میں سن لیتا تو میں سمجھ لیتا یہ ظہر کا وقت ہے, یہ عصر کا وقت ہے, یہ مغرب کا وقت ہے. اب ان لوگوں سے کہیے کہ ہم حدیث کو مانے کہ تم کو مانے. اگر نبی مر کے مٹی میں مل گئے تو قبر سے آذان کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو آسان ہے. اب اگر کہیے تو نماز والی بھی جلدی جلدی سنا دوں. ابھی بہت ساری حدیثیں سنائیں گے آپ کو, اس لیے جلدی جلدی سنتے چلیے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو, غور سے سنو. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات اللہ سے ملنے گیا تو براق پر سوار ہوا. جبریل لگام پکڑے مجھے بیت المقدس لے کر چلے. جب میں بیت المقدس جانے لگا تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا, ان کی قبر کے پاس سے گزرا. میں نے ان کو سلام کیا, جواب نہیں ملا. اچانک میں نے کیا دیکھا, حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر دیکھیے, مرنے سے پہلے نماز فرض ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو نماز. مرنے سے پہلے روزہ, لیکن مرنے کے بعد یہ نماز روزہ فرض نہیں ہے. جب اللہ والے قبر میں پہنچتے ہیں تو شکرانے میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور شکرانے میں قرآن بھی پڑھا کرتے ہیں. یہ فرض والی نماز نہیں ہے. یہ تو ابھی آپ نے اذان اور نماز والی حدیث سنی. اب بخاری کی حدیث سنیے, لوہا لٹ حدیث. زور سے بولو لوہا لٹ حدیث. ہر حدیث پر 1-1 لاکھ انعام, لیکن بخاری والی پر میں نے پرسنٹیج بتا دیا, 3 لاکھ کر دیا. کتنا کر دیا؟ زور سے بولو 3 لاکھ. اس لیے کہ بخاری کی اہمیت زیادہ ہے. لیکن سنیے, تعجب تو یہ ہے کہ ہم لوگ جب بخاری پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان سنور جاتا ہے, اور کچھ دوسرے لوگ جب بخاری پڑھتے ہیں تو 300 ڈگری بخار چڑھ جاتا ہے. یہ تو اپنے اپنے پڑھنے کی بات ہے. اب سنیے حدیث, اس حدیث پر 3 لاکھ انعام. کئی لاکھ انعام؟ زور سے بولو 3 لاکھ. اب سنتے جاؤ, مچلتے جاؤ, لیکن ایسے نہیں. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے. اللہ جتنے لوگ حاضر ہیں سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. ہمارا مسلمان بھائی جہاں رہے خوش رہے, آباد رہے. بہار کا مسلمان جہاں بھی رہے ان کی زندگی میں بہار رہے. زور سے بولو آمین, زور سے بولو آمین. یہ میری دعا ہے شب برات میں کہ اللہ ہمارے بھائیوں کو خوب آگے بڑھائے. ہمارے ہندوستان کے کونے کونے میں جہاں ہمارا بھائی رہتا ہے سب خوش رہے, آباد رہے. اللہ سب کے بال بچوں کو ہر بلا سے محفوظ رکھے. اب حدیث کا حوالہ نوٹ کرو, غور سے سن لو. بخاری شریف, زور سے بولو بخاری شریف, جلد اول, کتاب الجنازہ, کتاب الجنازہ, صفحہ نمبر 186. زور سے بولو صفحہ نمبر 186, پہلی جلد, جنازہ کا بیان. باب ما جاء فی قبر النبی و ابی بکر و عمر کے بیان میں یہ حدیث موجود ہے. صفحہ نمبر 186. اللہ اللہ عن ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہما قال لما سقط علیہم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائی فبدت لهم قدم ففسوا فظنوا انها قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ففسوا وظنوا انها قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروہ لا والله ما هي قدم النبی وما هي الا قدم عمر. زور سے بول دو سبحان اللہ.
بڑی شاندار حدیث ہے، غور سے سن لو۔ حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرب کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ولید بن عبد الملک ہے۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولو۔ عرب کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ولید بن عبد الملک ہے۔ ادھر دیکھو، کیا دیکھ رہے ہو؟ میری طرف دیکھو بیٹا، آج لگ رہا ہے کہ میں بلڈوزر کے سامنے بول رہا ہوں، اجازت ہے؟ میری طرف دیکھو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، غور سے سنو، ادھر دیکھو۔ عرب کا ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ولید بن عبد الملک ہے۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولو، ارے زور سے بولو، کیا نام ہے؟ ولید بن عبد الملک۔ جماہی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیجئے مولانا صاحب، جماہی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا کیجئے، ہے نا؟ ہاں اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ عرب کا ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ولید بن عبد الملک ہے۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولو، ولید بن، ارے زور سے بولو، ولید بن عبد الملک۔ غور سے سنیے، یہ عرب کا بادشاہ کب بادشاہ بنا؟ ادھر دیکھیے، میرے سرکار کے پردہ کرنے کے لگ بھگ 80-90 سال کم و بیش کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ زور سے بولو، لگ بھگ 80-90 سال کم و بیش کے بعد عرب کا بادشاہ بنا۔ ادھر دیکھیے، اس کی بادشاہت میں میرے حضور کے روضے کی دیوار گر گئی۔ کیا گر گئی؟ جلدی بولو۔ حضور کے روضے کی دیوار کیوں گری، کیسے گری، پتا نہیں چل سکا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ ایسا کرو، اتنی مضبوط بنیاد رکھو کہ اب قیامت تک دیوار نہ ہل سکے۔ تو غور سے سنیے، جب دوبارہ بنیاد کھودی جانے لگی، زور سے بولو، 80-90 سال کے بعد، کم و بیش 80-90 سال کے بعد جب بنیاد دوبارہ کھودی جانے لگی تو اچانک پاؤں ظاہر ہوا۔ کیا ظاہر ہوا؟ زور سے بولو، اچانک پاؤں ظاہر ہوا، قدم مبارک ظاہر ہوا، ویسے ہی چمک رہا تھا جیسے آج چمک رہا ہے، جیسے کل چمک رہا تھا ویسے آج چمک رہا ہے، بالکل تر و تازہ پاؤں ظاہر ہوا۔ صحابہ رونے لگے، چیخنے لگے، کہنے لگے یہ میرے نبی کا پاؤں ہے، یہ میرے سرکار کا پاؤں ہے، یہ میرے آقا کا قدم مبارک ہے۔ جب صحابہ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے رونے لگے، چیخنے لگے۔ غور سے سنیے، اتنے میں حضرت عروہ بن ہشام بن عروہ پہنچے۔ جیسے پاؤں کا نقشہ دیکھا، جیسے پاؤں مبارک کو دیکھا، لوگوں سے کہا مت رو، لا واللہ ما ہی قدم النبی وما ہی الا قدم عمر۔ قسم خدا کی، یہ میرے نبی کا پاؤں مبارک نہیں، یہ تو حضرت عمر کا پاؤں مبارک ہے۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، جتنے لوگ پاؤں مبارک کو دیکھے تو کیا کرنے لگے؟ جلدی بولو، رونے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ زور سے بولو، رونے لگے، کہنے لگے یہ تو میرے نبی کا پاؤں ہے، یہ میرے سرکار کا پاؤں ہے۔ اتنے میں حضرت ہشام بن عروہ پہنچے۔ ادھر دیکھیے، کتنے سال کے بعد؟ جلدی بولو، 80-90 سال کم و بیش کے بعد قدم ظاہر ہوا۔ ادھر دیکھیے تو لوگ دیکھ کر کے حیرت ہو گئے، حیرت میں پڑ گئی، یہ تو میرے سرکار کا قدم مبارک ہے۔ تو اتنے میں حضرت ہشام بن عروہ پہنچ گئے۔ کیا کہا؟ غور سے سنیے، لا واللہ ما ہی قدم النبی وما ہی الا قدم عمر۔ قسم خدا کی، یہ میرے نبی کا قدم مبارک نہیں، یہ تو حضرت عمر کا قدم مبارک ہے۔ اب بتائیے کہ ہم بخاری کو مانے کہ اناری کو مانے؟ ارے بولو، لوگ کہتے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، یا تو بخاری کی حدیث کو ختم کر دو یا توبہ کرو۔ زور سے بولو، یا تو توبہ کرو۔ اگر مر کے مٹی میں مل گئے تو ان مولویوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس حدیث کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ حدیث کہاں ہے؟ جلدی بولو، بخاری شریف
پہلی جلد صفحہ نمبر 186. زور سے بولو 186. تو جو مولوی کہتا ہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے وہ گمراہ ہے. اس کو کہیے کہ توبہ کرے اور کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنے کا حق ادا کرے. جہاں رہے نبی کی تعریف کرے. نبی بشر ہے لیکن ہاتھ اٹھا کر بولو ہماری طرح. بیٹھ جاؤ, نبی بھی بشر ہے لیکن ہماری طرح نہیں ہے, ہم جیسے نہیں ہے. بس آخری حدیث سنیے, 10 منٹ میری تقریر اور سنیے. انشاءاللہ شہزادہ اعلی حضرت علامہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ تشریف لائیں گے. ان کا نورانی چہرہ بھی آپ کو دیکھنا ہے اور حضرت کی نصیحت آمیز تقریر بھی آپ کو سننی ہے. میں تو ایک کمتر انسان ہوں, آپ کا چھوٹا بھائی ہوں. جہاں تک ہو سک رہا ہے اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر اجازت دیجیے تو میں 10 منٹ اور آپ کا ٹائم لوں. اجازت ہے لیکن ایسے نہیں. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, حوالہ نوٹ کرو. بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 7 پر یہ حدیث موجود ہے. اللہ اللہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون فقالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میرے سرکار صحابہ کو کسی کام کا حکم دیتے تو صحابہ سرکار سے کہتے یا رسول اللہ ہم لوگ آپ کی طرح نہیں ہیں, ہم لوگ آپ کے جیسے نہیں ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہے, ہم سے گناہ ہوتا ہے, مگر آپ کی وہ شان ہے, آپ کا وہ مقام ہے, آپ کا وہ مرتبہ ہے کہ اللہ نے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے. اب بتاؤ نبی گناہوں سے پاک, ہاتھ اٹھا کر بولو نبی گناہوں سے. صحابہ کیا کہتے کہ ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہے, ہم سے گناہ ہوتا ہے, لیکن یا رسول اللہ آپ کی وہ شان ہے کہ آپ گناہوں سے کیا ہیں, پاک ہیں. تو اب سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ, صحابہ کہیں کہ آپ گناہوں سے پاک, نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, ان سے کوئی غلطیاں نہیں ہوتی. تو سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ جن سے کوئی غلطیاں نہیں ہوتی ان کی طرح کوئی ہو سکتا ہے, کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. اس لیے سنیو اپنا ایمان صحیح رکھو, عقیدہ صحیح رکھو اور لڑو نہیں, پڑھو. اپنی مسجد کو بھی آباد رکھو, اپنے دل کو بھی آباد رکھو. مسجد آباد ہوتی ہے سجدوں سے, دل آباد ہوتا ہے اللہ رسول کی محبت سے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. مقام سید کونین کوئی کیا جانے, ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے. قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. میرے دوست جہاں رہو اپنا ایمان سلامت رکھو, جہاں رہو اپنے نبی پاک کی تعریف کرو تاکہ دنیا سنے تو کہے کہ یہ نبی کا غلام ہے. زور سے بولو, وہ لوگ کمتر انسان ہے کہ کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کی کمی نکالتے ہیں. کمی نکالنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ جہنمی ہے. ایسے لوگوں سے دور رہیے, ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے جو نبی کی تعریفیں کرے, نبی کا خطبہ پڑھے, نبی کی شان و عظمت بیان کرے, نبی کی سیرت بیان کرے. وہی انسان اچھا ہے, وہی انسان بہتر ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, اور میری اس تقریر سے اللہ سب کو مالا مال فرمائے. مجھ سے بولنے میں کہیں سے زبان پھسل گئی ہو تو میں آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. اللہ مجھے سچ بولنے کی توفیق دے, حق بولنے کی توفیق دے, اور میری تقریر سے سنیت کا بول بالا فرما. اور یہ اللہ جب تک دنیا میں رہوں تیری محبت میں زندہ رہوں, تیرے محبوب کی محبت میں زندہ رہوں, اور جب اس دنیا سے جاؤں تو اس شان سے جاؤں کہ لحد میں عشق روخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی. تقریر کی کیسٹ کے لیے تشریف لائیں
नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर।